بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی آدمی حاضر ہوا اور بادشاہ سے نوکری کا طلبگار ہوا۔ بادشاہ نے جب اس کی قابلیت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ سیاسی ہے۔ عربی میں سیاسی کا مطلب ہوتا ہے کچھ اشارہ دیکھ کر پوری بات سمجھنے والا۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاستدانوں کی ایک لمبی قطار تھی، لیکن اتفاق سے اس کے استبل کا مسئول یا ذمہ دار فوت ہو چکا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے اپنے خاص استبل کا مسئول بنا دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنے سب سے عزیز گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے وہ گھوڑا بہت ہی مہنگا خریدا تھا، چنانچہ بادشاہ نے جس شخص سے وہ گھوڑا خریدا تھا اس شخص کو حاضر کرنے کا حکم دیا، جو کہ کہیں دور جنگل میں گھوڑے سدھارنے اور سدھار کر بیچنے کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے جو مجھے گھوڑا اصیل اور نسلی کہہ کر بیچا تھا، یہ تو اصل میں اصیل اور نسلی نہیں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا ہے تو نسلی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی، چنانچہ یہ گھوڑا ایک گائے کا دودھ پی کر اور اسی گائے کے زیر سایہ پلا ہے اور بچپن سے لے کر ابھی تک گائے کے ساتھ ہی رہا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو رخصت کیا اور اپنے استبل کے مسئول کو بلا کر پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا اصیل نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو سر نیچے کر کے گایوں کی طرح کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی اس عقل مندی سے خاصا متاثر اور حیران ہوا اور انعام کے طور پر اس کے گھر میں اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بھیجوایا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کو اپنی بیگم کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے اپنی بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے جواب دیا کہ اس کے طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن وہ شہزادی مطلب کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی بیوی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنے حواس درست کیے اور اپنی ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کی ساس نے اسے جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے میاں سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی اس کا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے واسطے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کی پرورش کر کے تمہارے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ بادشاہ نے اس عقل مند سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میری بیوی ایک شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا سلوک خادموں کے ساتھ ٹھیک نہیں اور بادشاہ اس طرح نہیں کیا کرتے۔ بادشاہ اپنے عقل مند مصاحب کی فراست سے مزید متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس مصاحب کو دیں اور اس کے ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس نے اپنے اس مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔
بادشاہ نے اس سے جان کی امان کا وعدہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ہو تو بادشاہ، لیکن نہ تو تم بادشاہ کے بچے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امان کا وعدہ تو پہلے ہی دے چکا تھا، چنانچہ وہ اس گتھلی کو بھی سلجھانے اپنی والدہ کے محل جا پہنچا تاکہ پتہ چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی بات سن کر کہا کہ ہاں، تم بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک چرواہے کے بیٹے ہو۔ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ہمارے علاقے میں ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، جس سے ہم نے آپ کو مانگ لیا تھا، اور وہ چرواہا بعد میں فوت ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ مصاحب نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہو۔ یہ اسلوب کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ خون میں شامل رہتی ہے۔ بندہ چاہے دنیا میں جس مقام پر بھی چلا جائے، لیکن نسل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔